اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 188 پڑھیں گے۔ قرآن کی بہت خوبصورتی ہے کہ اس میں آیات کے اندر بہت ربط ہے، سیکوینس ہے۔ دیکھیں پیچھے رمضان کی اور روزوں کی بات ہوئی ہے، اور روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان خود کو حلال سے روکتا ہے۔ اللہ کے کہنے پر کھانا پینا حلال ہے، شوہر بیوی کا تعلق حلال ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر انسان خود کو روکتا ہے۔ تو اسی طرح اب یہاں مال سے رکنے کی بات ہے کہ جہاں انسان اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتا ہے تو وہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ اموالکم، ایک دوسرے کے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقے کا کیا مطلب ہے، حرام طریقے سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ۔ حرام مال کھانے کے کیا طریقے ہیں، بہت ساری اس میں کیٹیگریز ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب کرنا دوسرے کے مال کو، رشوت، سود، تو یہ سب چیزیں، یہ سب کیٹیگریز جو ہیں وہ حرام مال میں آتی ہیں۔ اور اگر بچے سن رہے ہیں اس تفسیر کو تو آپ یہ ساری کیٹیگریز اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ کون کون سے طریقے ہیں۔ اگر یہ ٹرمز آپ کے لیے نئی ہیں تو آپ کو وہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ کون سے طریقے ہیں جو حرام مال کماتے ہیں لوگ جن سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ باطل طریقے سے مال جو ہیں ان کو کھانا چھوڑ دو، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ پہنچاؤ ساتھ اس کے الی الحکامی، طرف حکام کے، حاکموں کے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، تم میں سے کوئی ایک، من اموال الناسی، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے رشوت کی بات ہو رہی ہے۔ رشوت کیا ہوتی ہے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک انسان ہے، اس کے پاس دو سرونٹس ہیں، تو دونوں سرونٹس کے اندر مال کا کوئی لین دین ہوا، کوئی پیسوں کا لین دین ہوا آپس میں، اور ایک نے دوسرے کا مال کھا لیا یا غصب کر لیا۔ اب وہ دونوں اپنی بات لے کر مالک کے پاس جاتے ہیں تاکہ فیصلہ کروائیں۔ جس نے مال غصب کیا ہے وہ پہلے ہی مالک سے جا کے ٹائی اپ کر لیتا ہے، یعنی وہ مالک کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم میرے ہی حق میں فیصلہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے رشوت دینا، یعنی وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم آپس میں پیسے ڈیوائیڈ کر لیں گے، تم میرے حق میں ہی فیصلہ کر دینا۔ تو پھر جب دونوں سرونٹس مالک کے پاس گئے تو مالک نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جس نے رشوت دی تھی، دوسرے کا مال غصب کر لیا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں رشوت دینا، رشوت دے کے دوسرے کا مال کھا لینا۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، اور حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یا دوسرے کا مال کھا رہا ہوتا ہے یا وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ اس کو الارم کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ انسان جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھا رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے۔ اور انسان ہٹ درمی کے ساتھ جب اللہ کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، یہ صرف آخرت تک نہیں ملتوی ہوتا معاملہ۔ اگر انسان کسی کا مال غلط طریقے کے ساتھ کھاتا ہے یا غلط حرام کھاتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو برائی آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ایک دن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی۔ یہ دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک میڈیسن کی کمپنی تھی، انہوں نے غلط انجیکشنز بنانے شروع کر دیے، پیسہ کھایا یعنی کہ غلط طریقے کے ساتھ۔ وہ میڈیسن غلط اس میں یوز کر رہے تھے، اور وہ انجیکشنز لوگوں کو لگتے گئے اور اس سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئیں۔ تو کیا ہوا، اس میڈیسن کمپنی کے مالک کا اپنا بچہ بیمار ہوا اور اس کو غلطی سے وہ انجیکشن لگ گیا اور اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی وہ جو برائی اس نے لوگوں کے ساتھ کی اور غلط طریقے سے مال کھایا تو وہ اس کے اپنے ہی بچے کے اوپر جو ہے وہ بات آ گئی، اور اس نے خود وہ چیز بھگتی۔ پتہ چلا بعد میں کہ اس بچے کو وہی انجیکشن لگا تھا جو اسی کی میڈیسن کمپنی میں تیار ہوا تھا۔ تو انسان جب غلط کام کرتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہوتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، جان بوجھ کر اس طرح کا مال مت کھاؤ۔ اور یہاں بات رشوت کی ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔